اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اپنی کلاس الہدایہ قرآن کلاس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان کہ اس امت کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا۔ آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضور کی عطائیں اس امت کو نصیب فرمائی اور فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی فقط اسی میں ہے کہ بے شک تمہارے لیے کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے، اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں آخرت میں سرخروئی کے لیے بے شک تمہارے لیے کامل ترین اکمل ترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کامیابیاں اس دنیا کی ہوں یا اگلی زندگی کی ہوں، آخرت کی زندگی کی ہوں، دائمی زندگی کی ہوں، وہ ساری کی ساری منحصر ہے اطاعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرے، جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے، سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات، بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اے مصطفیٰ کی امتیوں اور بالخصوص مومن اور مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے ہی جسم کا ٹکڑا ہے، تو یہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لیے کامل نمونہ ہے، مردوں کی نجات اور فلاح و کامرانی کے لیے کامل نمونہ ہے، اور خواتین کے لیے، اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کامل ترین نمونہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم پاک کا ٹکڑا فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء طیبہ طاہرہ زاہدہ صائمہ عابدہ ساجدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام کی اماں جان، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے، ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے، بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے کامیاب ترین اسوہ حسنہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آخر کچھ ہے نا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات کس مقام پر ہے کہ حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ دائیں طرف بٹھاتے ہیں اور انتہائی محبت و شفقت فرماتے ہیں. جتنی دیر محبوبہ بیٹی بیٹھتی ہیں حضور علیہ السلام ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. جب اٹھ کر جانے لگتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر اسی طرح ماتھا چوم کر آپ کو رخصت فرماتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پیار اور قرب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا عشق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ کس لیے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ حضور پوری امت کے مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا پوری امت کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے. پاک ہے، آپ کی طہارت سب سے اولا و اعلیٰ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت سب سے اولا و اعلیٰ ہے، تو سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی طہارت سب سے اولا و اعلیٰ ہے. جیسے حضور کا علم سب سے اولا و اعلیٰ ہے، تو اس طرح سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا علم سب سے اولا و اعلیٰ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پیدا ہوئیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک فرشتہ آیا، ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اس کنیز کو نام فاطمہ رکھو، اللہ کی اس کنیز کا نام فاطمہ رکھو کہ اس کو میں نے شرف علم کی بنا پر، شرف علم کی بنا پر منفرد بنایا ہے. منفرد بنایا ہے یعنی اتنا علم عطا کیا ہے کہ کسی اور خاتون کے پاس اس امت میں اتنا علم نہیں ہوگا. اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیا میرے محبوب رسول اشرف الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے وہ سارے علوم عطا فرما دیے ہیں جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے. علم ما کان و ما یکون آپ کو عطا فرما دیا ہے. تو جو ہستی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا ٹکڑا ہے تو پھر ان کے پاس علم کتنا ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے. حضور تشریف فرما تھے، زمین پر بیٹھے تھے تو حضور نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا ہر عمل حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، تو یہ 4 لائنیں آپ نے کیوں کھینچی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خواتین پوری امت میں سے سب سے افضل ہیں، جن میں نمبر 1 فاطمہ کی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسرے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور تیسرے آسیہ زوجہ فرعون کہ اس نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی اللہ سے دوستی قائم رکھی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فرعون کے گھر میں رہ کر اللہ کے نبی کو پالا، اور چوتھے حضرت مریم جو پاک تھیں، مطہر تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چاروں میں سب سے افضل میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا ٹکڑا ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا جسم پاک سب سے اعلیٰ ہے، اس کائنات میں اللہ پاک نے کوئی چیز جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں بنائی، تو پھر اس جسم سے جو ٹکڑا نکلا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، کہ اس جیسی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جیسی کوئی عورت خدا نے دوسری نہیں بنائی۔ مصطفیٰ بھی بے مثال، لا شریک، میں کہوں گی کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شان میں لا شریک ہیں، اللہ رب العزت اپنی شان میں لا شریک ہے رب ہونے کے ناطے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا بندہ ہونے کے ناطے، رب کا محبوب ہونے کے ناطے لا شریک ہے، حضور کا کوئی شریک نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے ناطے لا شریک، ان کا کوئی شریک نہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی اور صاحبزادیاں بھی ہیں، 3 اور صاحبزادیاں ہیں رضوان اللہ علیہن، لیکن حضور نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، صرف ایک کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی نسل، فاطمہ کی اولاد، اور آگے پوری نسل میری نسل ہوگی۔ گویا سادات کرام کی انتہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود ہے۔ تو یہ پاکی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان رکھتی ہے اسوہ حسنہ کے طور پر کہ قیامت تک آنے والی ہر وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی سمجھ حاصل کرتی ہے، دین اسلام کی سمجھ حاصل کرتی ہے، قرآن و حدیث سے اپنے دامن کو منور کرتی ہے اور پاک اور مطہر زندگی گزارتی ہے، تو خدا کی قسم یہ در سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہوتا ہے۔ جس کی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، یا جس کو محبت نہیں اہل بیت اطہار سے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں بنا سکتا۔ ہر وہ عورت جو پاکی حاصل کرتی ہے، طہارت کے مقام پر پہنچتی ہے، تو وہ سیدہ پاک کے در کا فیض ہوتا ہے۔ جب تک ادھر سے ٹکڑے نہیں ملتے، ادھر سے فیض نہیں ملتا، تو ہمارے دامن کبھی بھی ان اعلیٰ خیراتوں سے نہیں بھر سکتے۔ یہ اعلیٰ خیرات قرآن و حدیث کے فیوز و برکات کی خیرات اور دین اسلام کی حفاظت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، اس جذبے کی خیرات، اللہ رب العزت کی بندگی کے جذبوں کی خیرات، اللہ پاک ہمیں یہ قرب تا دم آخر دنیا میں بھی نصیب فرمائے، قبر میں بھی نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمارا شمار سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے لشکر میں ہو جائے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ جنت میں وہی عورت جا سکے گی جس کی نسبت میری فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ محبت والی ہوگی، اور جس کو سیدہ
सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा अपने लश्कर में पसंद फरमाएंगी, वही जन्नत में जा सकेगी। तो फिर हम गुजारिश करते हैं सैयदा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा से कि हमारे तो दामन बिल्कुल खाली है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, आप अपनी शान शान खैरात हमें अता फरमा दीजिए, अपनी शान शान खैरात से हमारी झोलियाँ भर दीजिए, ताकि जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत काम करें अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे क्लास के लेक्चर में जो हदीस पाक, बहुत प्यारी हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला आप फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला जो दरूद भेजता है, अलैया मुझ पर, वाहिदतन एक बार, यानी जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, सल्लल्लाहु सल्ला दरूद भेजा अल्लाह अल्लाह ताला ने अलैहि उस पर, अशरन 10 बार। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम मेरा रब उस पर उसी लम्हे 10 बार दरूद भेजता है। अब दरूद भेजना क्या है, इस पर पहले भी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, तो ज़रा याद दहानी के लिए इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि सलाम जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक जब कुरान करीम में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ईमान वालों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजा करो, वसल्लिमू तस्लीमा और कसरत से सलाम भी पेश किया करो। तो जब सलाम पेश करते हैं तो वो तो अल्फाज हमें समझ आते हैं, हम कहते हैं सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि अल्लाह के नबी आपको हमारा सलाम हो। सलाम एक सलामती की दुआ होती है। तो उसी लम्हे बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब ज़रूर आता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई मशरिक़ में हो, कोई मगरिब में हो, कोई शमाल में हो, कोई जनूब में हो, दुनिया के किसी मकाम पर भी हो, हत्ता कि आसमानों पे भी हो, तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सलाम भेजे तो हुज़ूर उसी लम्हे जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता। हुज़ूर फरमाते मैं ख़ुद सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। ये अल्लाह पाक की अता है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर को बनाया ही ऐसा कि हम जहाँ से पुकारे वहीं वो सुने, ऐसी आला समात पे लाखों सलाम। सलाम का जवाब आता है। और दरूद क्या है? दरूद जब हम पढ़ना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दरूद भेजना तुम्हारी शान नहीं, तुम बस दुआ करो दरूद भेजने के लिए, अल्लाह से गुजारिश करो। जब दरूद भेजना हो तो अल्लाह से गुजारिश करो, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहो कि ए अल्लाह तू दरूद भेज हमारे नबी, हमारे मौला, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मालूम हुआ कि दरूद कोई ऐसा अमल है जो बंदे की शान नहीं, सिर्फ़ खुदा की शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो अमल कर सकते हैं, उसमें कोई बंदा शरीक नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ला शरीक। और दरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना भी ला शरीक, उसमें अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, बस अल्लाह से गुजारिश कर सकते हैं। तो जब इस पर उलमाए किराम का सर्च हुआ, मुफस्सिरीन किराम का सर्च हुआ, तो पता चला कि दरूद का मतलब है
اللہ جو درود بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر جو حضور پر درود بھیجتے ہیں ان پر درود بھیجتا ہے، تو اس درود بھیجنے کا مطلب ہے درجات کو بلند کرنا۔ اللہ رب العزت کا بندے کے درجات کو بلند کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو اس کا مطلب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند فرما۔ تو حضور کے درجات کو اللہ ہی بلند کرتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اور اس گزارش میں بھی یہ بات قطعاً نہیں کہ حضور اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے کہیں تو اللہ تعالیٰ حضور کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک تو خود ہر گھڑی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہر گھڑی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہر گھڑی اپنے نبی کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور ازل سے یہ عمل جاری ہے اور ابد تک یہ عمل جاری رہے گا۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کا، کہ حضور کے درجات ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تو خود اتنے درجات بلند کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں کہا اللہ پاک نے کہ تم بھی کثرت سے، بلکہ ایک صحابی کا عرض کرنا کہ حضور میں کتنا پڑھا کروں، تو حضور نے آخری کار یہ فرمایا کہ اور پڑھو اور پڑھو۔ تو آخر کار اس صحابی نے یہ عرض کی کہ حضور اب میں 24 گھنٹے جتنے ورد کروں گا وہ سارا درود پاک ہی ہوگا، اتنا درود پڑھا کرو۔ تو کیا یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت تھی، حضور کی احتیاج تھی؟ نہیں، یہ ضرورت ہماری تھی۔ ہمیں درود کا حکم دے کر اپنے سچے نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ ان کو بتا دو کہ جب تم ایک بار مجھ پر درود پڑھتے ہو، میری درجات کی بلندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس لمحے ایک بار کے بدلے میں 10 درجے تمہارے بھی بلند کر دیتا۔ تو درود پڑھنے کا مقصد ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے مسلمانوں کو اور مومنوں کو کس طرح اپنے نبی کے قریب رکھنا چاہتا ہے، کس طرح اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ ایک بار درود پڑھو گے تو 10 درجے تمہارے بلند ہو جاتے، 100 بار پڑھا 1000 درجے بلند ہو گئے، 1000 بار پڑھا 10,000 درجے بلند ہو گئے۔ اسی طرح جتنا پڑھتے گئے 1,00,000 بار پڑھا تو 10,00,000 درجے اللہ پاک نے بلند فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ درود کی برکت ہے۔ اور صرف یہی 10 گنا اجر نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم عرض کرتی ہوں، یہاں تک فرمایا کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے مجھ پر تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 بار اس کو سلام بھیجتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے صدقے سے ہمارے گناہ بھی مٹتے ہیں، گویا کہ یہ ایک استغفار بھی ہے، اور جس کے صدقے سے ہماری نیکیاں بھی بڑھتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے نیکیاں بڑھانے والی ایک دوا بھی ہے، اور جس کے صدقے سے اللہ رب العزت 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بار بار سلام بھیجے تو کہ اللہ پاک دیکھتے نہیں ہوں گے اس بندے کی طرف؟ سلام کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جس کو سلام کرنا ہے، جس پر سلام بھیجنا ہے، سلامتی بھیجنی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر نگاہ کرم سے بھی نوازتے ہوں گے ضرور۔ تو یہ اجر ہے اور یہ برکت ہے درود پاک کی کہ جو ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہی درجات کی بلندی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سلام بھی پیش کرتے رہا کرو۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ سلام بھیجے تو جواب ملتا ہے، اور درود بھیجے تو ثواب ملتا ہے، اور سلام بھیجے تو جواب ملتا ہے، اور دونوں خیراتیں ہی
دونوں قسم کے خیرات ہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے۔ حضور کی طرف سے اگر سلام کا جواب آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، ہم تو پار لگ گئے، عظمتوں کے مالک بن گئے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں جو مضمون ملا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے، کم سے کم 10 گنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ 10 گنا بھی ہم نے دیکھ لیا اور 40 گنا بھی سن لیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنا ہوگا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جتنا ایمان بلند ہے اتنا ہی اجر زیادہ۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور قبر میں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آئی کہ تموتون کما تحیون، کہ مومنوں اور تمام لوگوں سن لو کہ تم جب آخری وقت ہوتے ہو، ہماری موت آتی ہے تو موت تمہاری اسی عادت پر آتی ہے جس عادت پر تم نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ زندگی میں جو اعمال کیے ہوتے ہیں، جو روٹین بنائی ہوتی ہے، جو فطرت بنائی ہوتی ہے، اسی فطرت پر اور اسی روٹین پر تمہیں موت آتی ہے۔ تو جن لوگوں کا جو کام ہوتا ہے آخری وقت میں ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے ہمیں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کا اجر پہاڑوں کی صورت میں اتنا بھاری اور اتنا گنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، خوشخبریاں دی، تو اس میں حکمت کیا ہے کہ جب ہم ہر وقت اس اجر کے لالچ میں اور اللہ رب العزت کے حکم پر ہر وقت درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، تو ہماری عادت بن جائے گی۔ جب ہماری موت آئے گی تو انشاءاللہ الکریم ہماری زبانوں پر درود و سلام جاری ہوگا۔ فقط اس وقت نہیں جب قبر میں اتارا جاتا ہے اور فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں حساب کتاب کے لیے، تو اس وقت بھی قبر والے کی، جو مرنے والا جانے والا ہوتا ہے، تو اس کی زبان پر وہی عادت جاری ہوتی ہے، اس کے جسم پر، اس کی ذات پر وہی روٹین جاری ہوتی ہے جو اس نے زندگی گزاری ہوتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم نے ایک اور حدیث شریف بھی رکھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلمی، ایک مسلمان کا حق، علی المسلمی، دوسرے مسلمان پر، خمسن، 5 ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حق اس کو کہتے ہیں جو ادا کیا جاتا ہے دوسروں کو، جو دوسروں کو ادا کیا جاتا ہے اور وہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ جو ادا کرتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے، اور جس کو ادا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ جیسے والدین کا حق ہے ان کی اطاعت اور ان سے حد درجہ محبت، اور احسان وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان فرض سے بڑھ کر نیکی جو کی جائے اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یعنی
ایک مسلمان پر 5 فرض ہیں جو اس نے دوسرے مسلمان کے لیے ادا کرنے ہیں اور وہ اس کے حق ہیں۔ پہلا حق ہے رد السلامی، کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرے تو سننے والا اس کا جواب دے، یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، کوئی تمہارا مسلمان بہن بھائی تمہیں سلام کرے تو فحیو، تو تم اس کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو تم بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہنا چاہتے تو کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہہ دو۔ قرآن کریم کا حکم فرض ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتا، ظاہر تکبر ہے اس کے اندر بہت زیادہ، انتہائی تکبر کی نشانی ہے کہ کوئی کسی کے سلام کا جواب نہ دے اور اپنی گردن اکڑی رکھے۔ تو جو سلام کا جواب نہیں دیتا تو حضور نے فرمایا اس کا شمار فاسقین میں ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ کسی مسلمان بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیتا تو اس کا شمار فاسقین میں ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں سے بھی یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب پوری دنیا سے بلکہ پوری کائنات سے حضور علیہ السلام کو سلام پہنچتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ حضور جواب نہ دیتے؟ جواب نہ دینے والا کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے شان ہی نہیں کہ حضور سلام کا جواب نہ دے۔ اس لیے جب بھی ہم سلام کرتے ہیں ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، کامل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحے سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ خاص الخواص بندے جن کو اللہ پاک نے مخلص کے بعد مخلصین کا درجہ بھی عطا فرما دیا ہے، وہ سلام کا جواب سنتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے جب سلام کا جواب آتا ہے تو وہ سنتے بھی ہیں کانوں سے، اور جب تک سن نہ لے آگے کچھ پڑھتے نہیں۔ جب سلام سنتے ہیں، جواب سنتے ہیں، تو پھر اگلی دعائیں جو بھی پڑھنی ہوتی ہیں درود پاک وہ پڑھتے ہیں۔ تو رد السلام یہ پہلا فرض ہے اور حق ہے مسلمان بھائی کا۔ اور دوسرا حق ہے وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی مسلمان بھائی بہن بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی فرض ہے اور اس کا حق ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کرنا اور اس سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرے، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا حق ہے وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ، اتباع کی معنی پیچھے جانا یا ساتھ جانا، الجنائز جنازوں کے ساتھ، یعنی مسلمان بہن بھائی وصال کر جائیں تو ان کے جنازے کے پیچھے جانا یہ بھی فرض ہے۔ جنازہ ویسے جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اگر کوئی نہ بھی پہنچ سکے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے جتنے مسلمان ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک مسلمان پر فرض ہے دوسرے مسلمان کے جنازے میں جانا اور اس کا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے اجابت الدعوتی، کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ کوئی ہماری دعوت کرے تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں اور اس ریجیکشن میں تکبر کا رنگ ہو۔ مثلا کہ کوئی غریب کسی امیر کی دعوت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے لو تو میری کیا دعوت کرے گا؟ نہیں، کسی بھی صورت میں دعوت کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو کہ دعوت میں پہنچ نہیں سکتے، اور یا کوئی ایسی معذرت کی بات ہے تو پھر
معذرت کی جا سکتی ہے لیکن کسی کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پانچواں فرض ہے، حق ہے، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور جب کوئی چھینک مارے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہنا، چھینک کا جواب دینا۔ یعنی جو مسلمان کو چھینک آتی ہے، کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جو پاس بیٹھا ہو تو وہ چھینک مارنے والا اگر مرد ہے تو وہ کہے یرحمک اللہ، اور اگر عورت ہے تو کہے یرحمک اللہ، کیونکہ کا مرد کے لیے کی عورت کے لیے۔ اور یہ چھینک کا جواب دینا یہ بھی حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو یہ 5 حقوق جب ہم ان 5 پر غور کرتے ہیں تو یہ 5 کے 5 جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ایک ایسی طلب ہے کہ جس طلب میں اسلامی معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنا ہے، اخوت پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا سانجھی رکھنا ہے کہ اگر ایک مسلمان دکھ میں ہے تو دوسرا اس کے دکھ میں شریک ہو، ایک مسلمان خوش ہے، سکھی ہے تو دوسرا مسلمان اس کے سکھ میں شریک ہو۔ اور اسلامی معاشرے کا رنگ جو ہے وہ بالکل ریاست مدینہ کی طرح نظر آئے، جہاں مہاجرینوں انصار کی اخوت کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پیش کیا گیا۔ اس طرح کا معاشرہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے ایسے معاشرے کی۔ تو ہمیں اپنی طاقت کے مطابق، ہمت کے مطابق یہ کوشش کرنا چاہیے ضرور بر ضرور کہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں اور ہم اس معاشرے میں ایک ایسا فرد بن جائیں کہ جس طرف بھی دیکھیں ہر کسی کو امن و سکون ملے، خوشی ملے، جس سے بھی ملے اس کے دکھ دور ہو جائیں اور وہ سکھی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ پرسکون ہو جائے۔ یہی خواہش ہے اللہ رب العزت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ 5 فرض اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت پھر وہ نہیں رہتی کہ جہاں کوئی شمار ہی نہیں ہے، بندہ کسی گنتی شمار میں ہی نہیں ہے، اب وہ ایک شمار میں آ جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس شمار میں آتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور اس کے ہزاروں لاکھوں پارٹس ہیں ایک جسم کے، اور جس پارٹ میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف میں پورا جسم جو ہے وہ ساری رات جاگتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح دی، مسلم معاشرے کی مثال۔ تب غور کریں کہ اگر ہمارا معاشرہ اس صورت پر آ جائے، اس حیثیت پر آ جائے کہ اگر ایک جگہ پر 1,00,000 مسلمان بستے ہیں تو لاکھوں اس طرح سے ایک جسم کی طرح ہو جائیں کہ ایک کو تکلیف ہے تو سارے اس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ معاشرہ کیسے نہیں پرامن ہوگا۔ لیکن آج رنگ بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ عمل نہیں ہے، علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دور آئے گا جب علم بہت ہوگا مگر عمل بہت کم ہوگا، تو اس وقت تھوڑا عمل کرنے والے بھی کہ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی
اور ہر حرام سے بچ گیا، ہر حرام سے بچ گیا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو جو ہر حرام سے بچے گا اور نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ جو سارے مسلمانوں کو ایک جسم بنا دیتا ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ بھی ضرور محسوس کرے گا اور بانٹے گا، اور سکھ بھی محسوس کرے گا اور ان میں بھی شریک ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مضامین، جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے، نمبر 1، مسلمان کا حق ہے کہ اس کی غمی اور خوشی میں دوسرے مسلمان بھرپور شریک ہوں، مسلمان کی غمی میں بھی شریک ہوں اور خوشی میں بھی شریک ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غم زدہ ہوتا ہے اور کوئی مسلمان بھائی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑی ڈھارس ملتی ہے، اس کو ایک بہت بڑی طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے اندرونی، اور اس کو کھڑا ہونے کے لیے ایک طاقت ملتی ہے کہ وہ گرنے سے بچ جاتا ہے جب وہ غم میں شریک ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سکھ میں شریک ہوتا ہے تو اس سکھ میں اضافہ ہوتا ہے، خوشی میں کوئی مسلمان کی خوشی میں شریک ہوتا ہے تو اس خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خوشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر وہ کتنا پیارا معاشرہ ہے، وہاں کوئی بھی بے سکون نہیں ہوگا، ہر کوئی پرسکون بھی ہوگا، کھائے گا بھی پیٹ بھر کے، کوئی بھوکا بھی نہیں ہوگا، کوئی محتاج بھی نہیں ہوگا، اور کوئی رونے والا بھی نہیں رہے گا، سب مسکراتے، کھاتے پیتے اور ٹائم پہ سوتے اور ٹائم پہ جاگتے نظر آئیں گے۔ اور دوسرا فائدہ، دین اسلام مسلمانوں کو روز مرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہتا ہے، یعنی روز مرہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں بھی دین اسلام کی چاہت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب رہیں، اور اتنا قریب رہیں کہ سگے بھائیوں کی طرح، غیروں کو بھی، یعنی جو اپنے خونی رشتے نہیں بھی ہیں ان کو بھی اسلام سگے بھائیوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ہی الٹ ہیں کہ سگے بھائی بھی غیروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے اتنی بے سکونیاں ہیں اور اتنی بے قراریاں ہیں اور اتنی بیماریاں ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، روحانی بھی اور جسمانی بھی، ساری بیماریاں اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں وہ روایات نہیں ہے جو اسلام کی چاہت ہے، جو مصطفیٰ کی چاہت ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے خدا کی چاہت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاشرے کو تشکیل و تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس سورہ توبہ جاری ہے۔ سورہ توبہ میں کل جو ہم نے رکوع پڑھا تھا، رکوع نمبر 6، اس میں اللہ کریم نے بڑے پرجلال انداز میں جہاد پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ اور یہ غزوہ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جب مسلمان مدینہ پاک پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرتے ہیں تو شام سے ایک خبر آتی ہے، اطلاع آتی ہے کہ کیسر روم نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ غسان کا بادشاہ جو کہ نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے چڑھائی کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں، ہم ان کی طرف چڑھائی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ہم ان کے ملک پر حملہ کرنے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ اور اس وقت موسم کا حال یہ تھا کہ موسم بہت گرم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، بھرے ہوئے خوشے لٹک رہے تھے، تو ہر کسی کا دل یہ چاہتا تھا کہ ٹھنڈے پانی پیے، چھاؤں میں بیٹھے، کھجوریں کھائے، آرام کرے۔ اور اس شدت کی گرمی میں جہاد پر نکلنا اور جا کر گمسان کی جنگ لڑنا یہ بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت پھر جو منافقین تھے ان کے تو نقاب اترنے شروع ہوئے کہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرنی شروع کر دی کہ حضور ہمارا یہ معاملہ ہے، ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم جنگ پر نہیں جا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین آقا، آپ نے اجازت عطا فرما دی، جس نے اجازت مانگی آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے۔ اور کچھ مسلمان بھی، صحابہ کرام میں سے بھی، اتنی سخت گرمی اور بہت لمبا سفر، اس کو دیکھ کر کچھ دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے پرجلال انداز میں جہاد کی دعوت دی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلنا چاہتے، جبکہ دشمن اتنی تیاری سے حملے کے لیے تیار ہے، تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف کیوں گر رہے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے بدلے؟ اور دنیا پوری بھی جمع ہو جائے تو آخرت میں متاع قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یاد رکھو پھر ان کو ایک تنبیہ کی کہ جو جہاد سے انکار کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ اگر جہاد سے انکار کرو گے، جہاد میں جانے سے انکار کرو گے، تو سب سے پہلی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اور وہ عذاب آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک قوم کو بچانے کے لیے مسلمان نہیں اٹھے تو پھر کتنے مسلمان آج عذاب کا شکار ہیں۔ اور دوسری سزا یہ دے گا کہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھنے سے انکار کر دیا، نہ مدد کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ پاک اپنے نبی کی مدد پہلے بھی فرما چکا ہے اور اب بھی فرمائے گا۔ اور اس میں اللہ پاک نے خاص طور پر سفر ہجرت کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا اور حضور کے گھر کو بہت سارے کافروں نے گھیر رکھا تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں تو سارے یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع پہلے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی کہ ایک رات آئے گی جب ہمیں ہجرت کرنا ہوگی، تو ابو بکر تیار رہنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن سے سامان باندھ کے رکھ کر تیار تھے، اور پاؤں میں چلتے ہوئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہننا کہ اس کو بھی دیر نہ لگ جائے، میرے آقا کا حکم آ گیا ہے۔ تو ہجرت پھر اللہ پاک نے جب کافروں نے یہ پلان کیا تو اللہ پاک فرماتے اس وقت بھی ہم نے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ باہر کفار مکہ نے جن نوجوانوں کو منتخب کیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، تمہارا کوئی بال بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ سبحان اللہ، آقا کو خبر تھی۔
اور یہ امانتیں رکھ لو اور صبح اٹھ کر جن جن کی ہیں ان کو واپس کر دینا، اور پھر تم بھی مدینہ پاک میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں وہ ایک رات تھی جس رات مجھے یقین کامل تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی یہ امانتیں تیرے سپرد ہیں اور صبح تم نے ان کو واپس کرنی ہے جن کی یہ امانتیں ہیں۔ تو مجھے یقین تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم زندہ رہو گے کل تک اور یہ امانتیں واپس کرو گے، اور حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہارا کوئی بال بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جب حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ارد گرد کھڑے ہیں لعین کفار، تو حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھ کر ان کی طرف پھونکا۔ جب پھونکا تو ان پر اس طرح سے نیند طاری ہو گئی جیسے انہوں نے انتہائی نشہ پیا ہو، نشے والی نیند ان پہ طاری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام وہاں سے بڑی حفاظت کے ساتھ نکلے، اور یہی اللہ پاک کا فرمان کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ کہ جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر آ جائیں، ہجرت کا وقت آ گیا۔ تو یوں لگ رہا تھا جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے پہلے سے حکم آ چکا ہو، اس طرح سے تیار بیٹھے، اور فوراً بھاگ پڑے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور دونوں دوست، اللہ پاک فرما رہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ میرے دو دوست غار میں تھے جن میں دوسرا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ غار ثور تک پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا اس راستے میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آقا و مولا کہ جن پر ابو بکر صدیق کا سب کچھ قربان، جب گھر سے نکلے تو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر کے نکلے، اور حضور کو اپنے شانہ مبارک پر اٹھایا۔ سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کے شانہ اقدس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری بنا دیا گیا، جبکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا تھا خانہ کعبہ میں سے چھت سے لٹکا ہوا بہت بڑا بت اتارنا تھا، تو وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے کندھے پر سوار ہو کر اس بت کو اتارو۔ تو مولا علی نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے کندھے مبارک پر سوار ہوں، گستاخی ہوگی، آپ میرے شانہ مبارک پر سوار ہو جائیں اور آپ یہ عمل فرما لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ علی کیا نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو اپنے کندھوں پر؟ اتنی طاقت ہے؟ پھر حضرت علی سوار ہوئے اور آپ نے وہ بت جب اتارا، اس بت تک ہاتھ اوپر اٹھایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب علی کھڑے کہاں ہیں؟ شانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، شانہ نبوت کے اوپر۔ جب حضور نے پوچھا علی ہاتھ کہاں تک پہنچا، طرز کی حضور عرش کے پائے کو پکڑ رہا، میرا ہاتھ عرش معلیٰ کے پائے کو پکڑ رہا ہے، اتنا بلند ہو گیا ہے۔ یہ عظمت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہجرت کی رات وہ شرف کس کو ملا کہ نبوت کی سواری بن گیا؟ وہ شانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہاں جذبے بہت صادق تھے، یہاں ایمان بہت کامل تھا، یہاں عشق اس مقام پر تھا کہ جس مقام پر پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو شانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام غار ثور تک پہنچتے ہیں، تو غار کا منہ تنگ ہے اور لیٹ کر اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سب کچھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر چکے تھے، اور اس وقت وہ فنا فی الرسول کا کامل و اکمل نمونہ نظر آ رہے تھے۔ پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کی سارے کی صفائی کی، جتنے بل تھے سوراخ تھے بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، اور پھر عرض کی حضور آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ایڑی اس بل کے اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں ہے۔ سبحان اللہ! آج تو اللہ پاک نے سارے اجر ابو بکر صدیق کی جھولی میں ڈال دیے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس بند کر کے حضور آرام فرما ہو گئے۔ اندر سے، بل کے اندر سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈسا اور زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے۔ جب وہ آنسو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تو حضور نے چشمان مقدس کھول کر پوچھا، ابو بکر کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ تو عرض کی حضور ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے پاؤں اٹھاؤ۔ جب پاؤں اٹھایا تو اندر سے ایک 100 سال پرانا سانپ نکلا، اور اس نے نکلتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ سانپ تو نے میرے یار کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ تو اس نے اپنی زبان میں عرض کی کہ حضور میری عمر 100 سال ہے، اور میں اتنے عرصے سے آپ کے دیدار کو تڑپ رہا تھا۔ سانپ غار کے اندر بول رہا ہے، 100 سال پرانا سانپ، کہ حضور میں آپ کے دیدار کو تڑپ رہا تھا، اور آج آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں تو آپ کے یار نے میرا راستہ روک لیا، تو میں نے تو راستہ سے ہٹانے کے لیے تھوڑا سا ڈنگ دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لاب دہن مبارک جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگایا تو سارا زہر بھی ختم ہو گیا اور تکلیف بھی ختم ہو گئی، اور اس سانپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سلام کیا، اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں دعا کرتا تھا کہ میں آپ کا دیدار کر لوں تو پھر مجھے موت آئے، تو آج میں نے آپ کا، اللہ پاک نے مجھے آپ کا دیدار عطا فرما دیا۔ اب اس سانپ کے دل میں حضور کا عشق، اور اس سانپ کے دل میں حضور کے دیدار کی تڑپ، اور اس سانپ کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر، یقیناً اس نے ساری زندگی درود و سلام پڑھا ہوگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ نے سکھایا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہر مقام پر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر چیز میں آپ کا ذکر ڈال دیا ہے۔ تو وہ سانپ بھی تو اسی کائنات کا حصہ تھا جس کائنات میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر مخلوق تک پہنچایا، اللہ کا حکم۔ اور اسی طرح ہر جانور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کرتا تھا اور کرتا ہے اب تک، قیامت تک ہر مخلوق حضور کا ذکر کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے گھر کا ایک ایک فرد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہا 3 راتوں تک۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر اونٹ پر رکھ کر تو وہاں اونٹ چرانے کے بہانے آتی اور کھانا پہنچا کے جاتی۔ جب آخری دن تھا تو حضور نے فرما دیا تھا کہ آج ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، تو
उस दिन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़्यादा खाना और पानी लेकर आईं। जब उसको बांधने लगी तो कोई रस्सी न मिली, तो अपना कमर बंद उतार कर, जो कमर पे पेटी बांधा करती थी ख़वातीन, अरबी ख़वातीन, उसके 2 टुकड़े किए, एक से खाना बांध दिया, एक से पानी बांध दिया और ले गई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अस्मा ने अपनी पेटी कमर की उतार कर उसको 2 टुकड़े करके हमारा सामान बांधा है, तो उस घड़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको ज़ातुन निताक़ैन का लक़ब अता फरमाया और फरमाया कि अस्मा, जन्नत में तुम्हारा ये नाम होगा। 2 पेटी बंद वाली हज़रत अस्मा को लक़ब भी दे दिया, जन्नत का लक़ब दे, जन्नत में तुम्हारा ये लक़ब होगा। वहीं पे उनको जन्नती होने की बिशारत भी अता फरमा दी। ये सिद्दीक़ अकबर की शान है। और फिर आपका ग़ुलाम बकरियां चराते चराते शाम के वक्त वहाँ रुक जाता और बकरियों का ताज़ा दूध धोकर गर्म करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश करता। सारा ख़ानदान खिदमत पे लगा हुआ था। ख़ानदान ऐसा ख़ानदान कि जिसने नौकरी का भी हक़ अदा कर दिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से वो खैरात भी ले ली जो किसी और का मुक़द्दर नहीं हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक रात हुज़ूर के पास खुले आसमान थले लेटी थी, देखा आसमान के सितारों को, सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊँ, क्या आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, उमर की नेकियां, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि इस्लाम की बहुत बड़ी ताकत है, उनकी नेकियां आसमान की सितारों के बराबर हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उमर की नेकियां जानते हैं तो मेरे बाबा की नेकियां भी आपको पता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आयशा, तेरे बाबा की एक नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों के बराबर है। पूछा, हुज़ूर वो कौन सी नेकी है? फरमाया कि हिजरत की रात तेरे बाबा ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का हक़ अदा कर दिया। वो कुर्बानी पेश की है कि इसका बदला मैं नहीं चुका सकता इस दुनिया में, उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रखा है। हुज़ूर ने फरमाया था कि मैंने हर किसी का बदला चुका दिया, हर किसी के एहसान का बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ के एहसान इतने हैं, इतना बड़ा एहसान है कि मैं नहीं चुकाया, बल्कि ये बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है और सफ़र हिजरत में उनका बड़ा नाम है। अल्लाह पाक हमें उनकी महब्बतों में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में अल्लाह पाक हम सबको समझने, अमल करने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाँ, मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब आइंदा क्लास जो है इंशाअल्लाहुल करीम इसी तरह बुध और जुमरात के दिन होगी हमारी। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखें। जो बीमार हैं, हमारी प्यारी प्यारी बेटी जो होस्ट होती हैं इस प्रोग्राम की, आयशा एजाज साहिबा, वो बीमार है इस वक्त। सारे साथियों से गुजारिश है कि हर नमाज के बाद खुलूस दिल से रो के अल्लाह पाक से दुआ करने के अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला, शिफाए कामिला और दराज उम्र अता फ़रमाए और उनको इस खिदमत दीन मतीन के लिए अल्लाह पाक ने मुंतखब फ़रमाया है, तो इस खिदमत पर उनको लंबे अरसे तक जारी व सारी रखें। व इलल लिक़ाए इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।